ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. کل جو آیت کریمہ تلاوت ہوئی تھی وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس کی ایک تفسیر میں نے کل بیان کی تھی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کے وقت میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے اور پھر صحابہ کرام کا دورہ کرتے اور صحابہ کرام کو ملاحظہ فرماتے کہ وہ تہجد کی نماز میں مشغول ہیں یا نہیں. اس آیت کریمہ کی ایک دوسری تفسیر بھی علماء نے فرمائی ہے کہ یہاں پہ جو فرمایا گیا کہ نمازیوں میں تمہارے دورے کو دیکھتا ہے، بے شک وہی سنتا جانتا ہے. یہاں پر ساجدین سے مراد ہیں انبیاء کرام. اور پھر اس آیت کریمہ کی روشنی میں علماء اہل سنت جمہور علماء کا مذہب یہ ہوا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کریمین مومن تھے، بلکہ میرے آقا علیہ السلام سے لے کر کے آپ کے نسب میں اوپر تک کوئی بھی کافر نہیں تھا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ جو یہ ارشاد فرمایا کہ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں آپ کا دورہ دیکھ رہے ہیں، تو امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور پاک سجدہ کرنے والوں سے سجدہ کرنے والوں کی طرف منتقل ہوتا رہا، اور سجدہ کرنے والے جتنے بھی وہ حضرات ہیں وہ سب مومن تھے. تو پتہ چلا کہ میرے آقا علیہ السلام کے آبا و اجداد جتنے ہیں سب کے سب مومن ہیں. اور اس پر علماء کرام نے بے شمار دلائل قائم کیے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر پوری ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے شمول الاسلام لاصول الرسول الکرام. اس کے اندر آپ نے دلائل کی روشنی میں اس مسئلے کو ثابت کیا. ایک دلیل اس کی یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، بے شک مسلمان غلام مشرک سے بہتر ہے. اور اللہ کے رسول خود ارشاد فرماتے ہیں ہر قرن اور طبقہ میں تمام قرون بنی آدم کے بہتر میں بھیجا گیا، یہاں تک کہ اس قرن میں ہوں جس میں میں پیدا ہوا. یعنی میرے آقا نے بتا دیا کہ ہر دور میں جو سب سے بہتر ہیں ان میں اللہ نے مجھے بھیجا. اور پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ روئے زمین پر ہر زمانے میں کم سے کم 7 مسلمان ضرور رہے ہیں. ایسا نہ ہوتا تو زمین اور اہل زمین سب ہلاک ہو جاتے. اب آپ ان روایتوں کی روشنی میں دیکھیں کہ جب ہر زمانے میں کم سے کم 7 مسلمان ضرور ہوتے ہیں، اور حدیث پاک میں بتا دیا گیا کہ میرے آقا نے فرمایا میں زمانے میں جو سب سے بہتر ہیں ان میں آیا ہوں. تو پتہ چلا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آبا و اجداد ہر دور کے اندر انہی نیک بندوں میں سے ہوتے رہے جو ہر زمانے میں نیک بندے ہوا کرتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ آپ کے آبا و اجداد سب مسلمان ہیں. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما المشرکون نجس، کافر تو ناپاک ہی ہیں. اور مسلمانوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ جو ایمان لانے والے یا کسی بھی نبی پر ایمان لانے والے ہیں وہ سب کے سب پاکیزہ ہوتے ہیں، وہ ناپاک نہیں ہوتے. تو مشرک ناپاک ہوتے ہیں، مومن پاک ہوتا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہمیشہ پاکیزہ پشتوں اور پاکیزہ شکموں میں منتقل ہوتے ہوئے آیا، یہاں تک کہ میں اپنے ماں باپ کے یہاں پیدا ہوا. تو جب وہ پاکیزہ ہیں
تو مومن ہی ہوں گے، کافر ہو نہیں سکتے، کیونکہ مشرک جو ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام آبا و اجداد مومن ہیں۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کی تمام امت جنت کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ تو پھر میرے آقا ایسے کیسے راضی ہو جائیں گے کہ آپ کے آبا و اجداد، آپ کی ماں اور آپ کے والد جہنم میں چلے جائیں؟ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کے والدین کریمین مومن ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، بے شک عزت تو اللہ اور رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے مگر منافقوں کو علم نہیں۔ تو جب عزت اہل ایمان کے لیے ہے تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ عزت اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو عطا فرماتا ہے، کافر کبھی بھی عزت والا نہیں ہوتا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر باپ دادا کافر ہوں تو اپنے نسب پر فخر نہیں کیا جا سکتا، باپ دادا اگر مومن ہو تو اس نسب پر فخر کیا جاتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے باپ دادا پر فخر کیا ہے، نسب پر فخر کیا ہے، اور باپ دادا کے کافر ہونے کی صورت میں فخر نہیں ہوتا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنی عزت چاہے اپنے 9 پشت کافر جو 9 پشتوں میں گزرے ان کے ذریعے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، تو میرے آقا نے فرمایا 10واں جہنم کے اندر یہی جائے گا۔ اس کے باپ دادا کافر اور ان پر یہ فخر کر رہا ہے، یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اور اللہ کے رسول نے اپنے نسب پہ فخر کیا۔ خود ارشاد فرماتے ہیں جب جنگ حنین ہوئی اور اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا تھا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے اپنے نسب پر فخر فرمایا۔ اور ایک جگہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں بنی سلیم سے ان چند خاتونوں کا بیٹا ہوں جن کا نام عاتقہ تھا، اور فرماتے ہیں کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اور میں ان بیویوں کا بیٹا ہوں جن کا نام عاتقہ تھا۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے ماں باپ اور باپ دادا پہ فخر کا اظہار فرما رہے ہیں، اور جو کافر ہو میرے آقا فرماتے ہیں اس نسب پر فخر کرنا جائز نہیں ہے۔ اور میرے آقا نے فخر کر کے بتا دیا کہ میرے باپ دادا میں سے کافر نہیں ہے بلکہ وہ مومن ہے، اسی لیے میں ان کے اوپر فخر کر رہا ہوں۔ اور اللہ کے رسول نے جو یہ فرمایا کہ میں جن بیویوں کا بیٹا ہوں ان میں سے ان کا نام کیا ہے؟ عاتقہ۔ یہ عاتقہ کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کی دادیوں میں سے 9 بیویاں ایسی تھی جن کا نام تھا عاتقہ، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 12 بیویاں ایسی تھی آپ کے نسب میں جن کا نام عاتقہ ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی تعریف کے وقت میں 21 پشت تک اپنا نسب نامہ بیان کیا اور فرمایا میں سب سے جو ہے وہ نسب میں افضل ہوں، باپ میں افضل ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرا آقا جب فخر فرما رہے ہیں تو جتنے نسب کے اندر آپ کے سب مومن ہیں، وہ کافر نہیں ہیں۔ ایک آیت کریمہ اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ لیس من اہلک، یعنی جب طوفان نوح آیا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوبنے لگا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ وہ میرا بیٹا ہے، رب نے فرمایا کہ یہ کنعان تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو بندہ کافر ہو جائے اس کا نسب ختم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہم نضر بن کنانہ کے بیٹے ہیں، اس کا مطلب آپ کا نسب باقی ہے۔ اور نسب باقی کب ہوتا ہے؟ جب باپ دادا مسلمان ہو، باپ دادا اگر کافر ہو تو نسب باقی نہیں رہتا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ آپ کے آبا و اجداد سب کے سب کیا ہیں؟ مومن ہیں۔ اور آبا و اجداد کی تو بڑی بات ہے، علماء نے تو فرمایا اس حوالے سے، علماء نے فرمایا کہ دودھ پلانے والیوں کو دیکھیے، دودھ پلانے والی سب سے پہلے ہی ہے سویبہ، یہ بھی ایمان لے آئی۔ دودھ پلانے والی ہے حضرت حلیمہ، اللہ کے رسول علیہ السلام پر یہ بھی ایمان لے آئی، اور ان کو بھی اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ یہ حضرت حلیمہ کے شوہر ہیں جن کا نام ہے حارث، یہ بھی ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے اور صحابی ہو گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی قدم بوسی کے لیے جب حاضر ہوئے، راستے میں قریش مل گئے، انہوں نے کہا اے حارث تم اپنے بیٹے کی تو سنو، وہ کہتے ہیں مردے جئیں گے، اللہ نے 2 گھر بنائے ہیں جنت اور جہنم۔ تو یہ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضرت حارث اور کہا کہ اے میرے بیٹے،
حضور کی قوم حضور کی شکایت کر رہی ہے. فرمایا ہاں میں ایسا ہی فرماتا ہوں. آئے میرے باپ، جب وہ دن آئے گا تو میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے بتا دوں گا کہ دیکھو یہ وہ دن ہے جس کی میں تم کو خبر دیتا تھا، یعنی قیامت کے دن. تو حضرت حارث جو حضرت حلیمہ کے شوہر ہیں یہ کہتے تھے اسلام لانے کے بعد میں کہ اگر میرے بیٹے میرا ہاتھ پکڑیں گے تو انشاءاللہ میرا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے وہ. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی جو دودھ پینے میں شریک ہیں یہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے. اسی طرح حضور کی رضائی بڑی بہن جو حضور کو گود میں کھلاتی تھی، سینے پہ لٹا کر کے دعائیہ اشعار پڑھتی تھی، اور وہ میرے آقا علیہ السلام کو اپنے ساتھ میں سلایا کرتی تھی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام ان سے پیار کرتے تھے، یہ بھی میرے آقا پہ ایمان لے آئی. اور سرکار کی دوسری بہن حضرت سیمہ یہ بھی میرے آقا علیہ السلام پر ایمان لے آئی. اسی طرح حضرت حلیمہ جب میرے آقا علیہ السلام کو گود میں لے کر کے اپنے قبیلے میں جا رہی تھی تو راستے میں 3 نوجوان لڑکیاں ملی. میرے آقا کی خوبصورت شکل دیکھ کر کے انہیں جوش آیا، اللہ نے ان کے تھنوں میں دودھ دیا. ان تینوں نے جو ہے وہ دودھ پلایا اللہ کے رسول علیہ السلام کو. ان تینوں بیویوں کا نام تھا عاتقہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کو بھی ایمان کی دولت عطا فرمائی. اسی طرح آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، جیسے اسی طرح حضرت برکت انہوں نے میرے آقا علیہ السلام کو دودھ پلایا تھا، یہ بھی ایمان لے آئی. حضرت ام ایمن یہ بھی صحابیات میں سے ہوئی، انہوں نے بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی بڑی خدمت کی تھی. اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کو حضرت شفا نے ہاتھوں میں لیا تھا، تو اللہ نے ان کو بھی ایمان کی دولت عطا فرمائی. ایک بیوی اور ہے، یہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ولادت کے وقت میں حاضر تھی جب اللہ کے رسول پیدا ہوئے. ان کا نام تھا فاطمہ بنت عبداللہ ثقفیہ، یہ بھی ایمان لے آئی. اب آپ سوچیں، اندازہ لگائیں، دودھ پلانے والیاں، کھلانے والیاں، آپ کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرنے والیاں، وہ سب جب ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئی تو جس مقدس شکم کے اندر میرے آقا رہے ہوں، جس مقدس پشت کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رہے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت کیوں نہیں عطا فرمائی؟ اگر وہابیہ یہ کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام کے والدین ایمان والے نہیں تھے تو یہ ان کی کم بختی ہے اور یہ ان کی بد نصیبی ہے کہ وہ اس طرح کا عقیدہ پالتے ہیں. بلکہ ایک روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے والدین کریمین کو زندہ کیا، وہ ایمان لائے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر. دوبارہ یہ حجۃ الوداع کے بعد کی بات ہے، تو حجۃ الوداع کے موقع پر یہ میرے آقا علیہ السلام پر بعد میں ایمان لائے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مومن. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے والدین کا انتقال ہوا، وہ زمانہ فترت چل رہا تھا اور میرے آقا علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا، تو اس وقت جو انتقال کر گئے اور ایک خدا پر ایمان رکھنے والے تھے وہ کافر نہیں ہے، موحد تھے. تو اس اعتبار سے بھی ان کو کافر کہنا درست نہیں ہے. اور اسی طرح ایک بہت بڑا معجزہ، یہ کرامت ایسی اس وقت بھی ظاہر ہوئی کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کو جب چوڑا کیا جا رہا تھا تو کھدائی کے دوران اللہ کے رسول علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ کا جسد پاک جن کو دفن کیے ہوئے 1400 سال ہو گئے تھے، یہ بھی جلدی کی بات ہے، بالکل صحیح سلامت باہر نکلا. وہیں پر ایک صحابی حضرت مالک تھے اور اس کے علاوہ 6 صحابہ کرام اور تھے، ان کے بھی جسم ایک دم صحیح سلامت تھے. تو ان سب کے جسموں کو نکال کر کے اچھے طریقے سے جنت البقیع کے اندر لے جا کر کے دفن کیا گیا. تو یہ حضرت عبداللہ کی جسم کی سلامتی بھی بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا تھا. اور وہ روایت بھی بڑی مشہور ہے کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی والدہ کے انتقال کا وقت آیا مقام ابوا کے اندر، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ماں کے سرانے کھڑے تھے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ نے اس وقت کچھ اشعار پڑھے تھے. ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے: اے میرے سترے بیٹے، اللہ تجھے برکت دے. اے بیٹے، ان کے جنہوں نے موت کے گھر سے نجات پائی، بڑے انعام والے بادشاہ اللہ عز و جل کی مدد سے جس صبح کو قرا ڈھالا گیا سو بلند اونٹ ان کے فدیے میں قربان کیے گئے. اور اس کے بعد میں ماں نے کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا تھا، تو سارے جہان کا پیغمبر بنا کے بھیجا جائے گا، اور جو تیرے نیکوکار باپ ابراہیم کا دین ہے، میں اللہ کی قسم دے کر تجھے بتوں سے منع کرتی ہوں اور قوموں کے ساتھ میں ان کی دوستی نہ کرنا.
تو حضرت آمنہ انتقال کے وقت میں اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہے بیٹا ان بتوں سے دور رہنا، تو اس کا مطلب آپ کا جب انتقال ہوا تو ایمان پر آپ کا انتقال ہوا تھا۔ تو یہ بے شمار دلائل ہیں جن دلائل کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کے والدین سب مومن تھے۔ میرے آقا خود فرماتے ہیں میں خالص نکاح سے پیدا ہوا ہوں، آدم سے لے کر میرے ماں باپ تک، تو میرا نفس کریم سب سے افضل اور میرے باپ تم سب کے باپ دادا سے بہتر ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ آقا کریم علیہ السلام کے والدین کے ایمان کی بڑی دلیل ہے۔ اب جس کے دل کے اندر چور ہوگا وہابیہ وغیرہ کے دل میں، وہی کہیں گے کہ آقا کریم علیہ السلام کے والدین جو ہے وہ مومن نہیں تھے۔ تو رب نے فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں میرے آقا دورہ کرتے رہے اور وہ سجدہ کرنے والے مومن ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ایمان پہ استقامت عطا فرما، عقائد حقہ پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، ایمانی پر زندگی ایمانی پر موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔